الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القولین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم والہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، آج کا جمعۃ المبارک اللہ پاک جل شانہ کی لارائب کتاب قرآن مجید برہان الرشید کی ایک آیہ مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل اور توفیق سے ہم سب کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، انا عند المقصرات لقلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ یعنی آج کا مضمون جو ہے جمعۃ المبارک کا، اللہ تبارک و تعالی ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے، یہ بڑا خاص اہمیت کا حامل مضمون ہے، اور اس کے آخر میں اختصار کے ساتھ عشر کے چند ضروری مسائل وہ بھی بیان ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر خاص الخاص اہل ایمان کو بھی مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور سچائی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس آیت مقدسہ اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہم لوگوں نے سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور کن بندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، یعنی جو دل غمگین ہوتا ہے، جو دل ڈرا ہوا ہوتا ہے، جس دل کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، غم زدہ جو دل ہوتا ہے، اس دل میں اللہ کا بسیرا ہوتا ہے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھامی رب دلاں دے وچ رہندا۔ یعنی اب وہ دل ہم نے تلاش کرنا ہے، کون سا دل ہے جس میں رب رہتا ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، اور جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر دکھ اور ملال پیدا ہوتا ہے تو اس دل میں اللہ کی محبت جاگ جاتی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک امت مسلمہ کے لیے بالخصوص اور ساری دنیا انسانیت کے لیے بالعموم نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی مبارک نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ کی وادی میں پیدا ہوئے، بچپن، لڑکپن، جوانی آپ نے مکہ مکرمہ کے لوگوں میں بسر کی۔ آپ کی زندگی بڑی پاکیزہ زندگی، خوبصورت ترین زندگی ہے،
کفار اور مشرکین آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں، آپ جو بات کرتے ہیں اس بات پر کافر لوگ بھی پہرا دیتے ہیں، یعنی مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ 40 سال کا عرصہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کافروں میں، ان مشرکوں میں گزارے، اور آپ نے پھر اعلان نبوت فرمایا اور کہا کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ جو 360 خدا کر تم جن کی عبادت کرتے ہو یہ سب کے سب باطل ہیں، یہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں، یعنی اپنی از خود حفاظت جو نہیں کر سکتے وہ پھر تمہیں کیا نفع اور کیا نقصان پہنچائیں گے۔ اور اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان تھا۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا اللہ کو ایک مانو تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ جب یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے مانو تو لوگ دشمن ہو گئے۔ جب کہا ایک اللہ کی عبادت کرو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایک اللہ کو مانو اور اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ یہ تم جن جن کی عبادت کرتے ہو یہ سب جھوٹ ہے، یہ مکر ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، تو ان سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو لوگوں نے رد عمل میں کیا کیا؟ جو محبت کرتے تھے دشمن بن گئے، جو صادق اور امین مانتے تھے رستے میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے، جو آپ کی ہر بات کو تسلیم کرتے تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے، اور دشمن بھی اتنے شدید ہو گئے کہ آپ کو چلتے ہوئے پتھر مارتے تھے، آپ کا رستہ روکتے تھے۔ کفار اور مشرکین مکہ نے اتنی اذیت ڈھائی، اتنا ظلم کیا کہ صرف اس جرم میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو، 3 سال تک آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، یعنی نہ کوئی آپ سے مل سکتا ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز آپ باہر جا کے لے سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کو پہنچا سکتا ہے۔ کوئی ذاتی دشمنی نہ تھی کفار کی، صرف یہ ایک دشمنی تھی کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، میں تمہارا رسول ہوں، رب نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، یہ جرم تھا۔ اس جرم کی پاداش میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے ظلم کیا، تشدد کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، لوگوں نے پتھر مارے۔ آپ نے کہا اللہ ایک کی عبادت کرو، لوگوں نے آپ کو سجدے میں آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی گندی اوجری ڈال دی۔ آپ نے طائف کے بازاروں میں جا کر کہا اللہ ایک ہے، انہوں نے اوباش لڑکوں کو، بدماش لوگوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا، کہا کہ ان کو پتھر مارو۔ کس جرم میں؟ صرف اس جرم میں کہ اللہ ایک ہے۔ نبی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم تو 360 کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ اذیتیں، تکلیفیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کم و بیش 13 سال تک ڈھاتے رہے، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگ پتھر مارتے، جسم لہو لہان ہوتا، لوگ تانے مارتے، شاعر کہتے، جھوٹا کہتے، کذاب کہتے، تو جب گھر تشریف لاتے تو وہ دلاسا دیتی، حوصلہ دیتی، آپ پریشان نہ ہو، آپ تو غریبوں کے ملجا ہیں، آپ یتیموں کے ماوا ہیں، آپ بیواؤں کے سہارا ہیں، آپ بے سہاروں کے مددگار ہیں، پریشان نہ ہو۔ تو ایک وقت آیا اللہ کی مشیت اور رضا تھی کہ رفیقہ حیات کا انتقال ہو گیا۔ پھر اسی سال آپ کے رفیق چچا ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غموں کا سال قرار دیا گیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آتے تو گھر رفیقہ حیات بھی نہ ملتی، جب باہر جاتے رفیق چچا بھی نہ ملتے، تو بڑا دل ٹوٹ گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا، اور انتہا جو لوگوں نے کر دی ظلم کی، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک رات معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے مہینے کی 27ویں شب جبرائیل امین کو حکم دیا، جبرائیل آج میرے نبی کا دل بڑا ٹوٹ گیا ہے، لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، تو جا میرے نبی کو عرش پہ لے آ،
عرش پہ بلاتے ہیں، نبی کے اس ٹوٹے ہوئے دل کو دلاسا دیتے ہیں۔ تو جبرائیل امین فرشتوں کی کثیر تعداد لے کر در نبوت پہ آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براق پہ بٹھایا، سب نبیوں کو حکم دیا کہ سب کے سب مسجد اقصیٰ میں جمع ہو جاؤ، میرے نبی کا استقبال کرو، آج میرے نبی کا دل بڑا ٹوٹا ہوا۔ فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں جنت کو سجا دو، عرش کو سجا دو، آج میرے مصطفیٰ کا دل بڑا ٹوٹا ہوا ہے، آج اس ٹوٹے ہوئے دل کو دلاسا دینا ہے۔ پھر عرش کے پار بلایا، فرشتوں سے استقبال کروایا، دیدار الہی اور فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ کے راز و نیاز ہوئے۔ رب وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے ان کو اپنے جلوے دکھائے، جنت کی خوبصورتی اور سیر کرائی، فرشتوں سے ملوایا، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اشرفو کا یا محمد کا خطاب دیا اور منہ مانگا انعام دیا۔ یہ ٹوٹا ہوا دل تھا، جس دل کو تسلی دینے کے لیے، جس دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ اہتمام کیا۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب دل ٹوٹتا ہے اللہ کی محبت اس دل میں جاگتی ہے۔ جب دل کے اندر پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس دل میں باقی سب محبتیں جب چھوڑ جاتی ہیں اللہ کی محبت پھر قائم ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقی دعوت المظلوم فإنها لیس بینها وبین اللہ حجاب، یعنی مظلوم کی آہ سے ڈرو۔ جن پر ظلم کیا جاتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے، مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ اور حجاب نہیں رہتا۔ جب وہ مظلوم جو آہ بھرتا ہے تو وہ عرش سے اوپر جاتی ہے اور زمین سے نیچے جاتی ہے۔ اور پھر شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کا ترجمہ کیا، فرماتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو۔ جب مظلوم جس پر ظلم کیا جاتا ہے اس کا دل ٹوٹتا ہے، وہ ٹوٹا ہوا دل لے کر جب مالک کی بارگاہ میں آتا ہے، زبان کھولتا ہے، اس کی زبان کے اندر، اس کے الفاظ کے اندر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ سمندر میں بھی آگ لگا دیتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو ٹوٹا ہوا دل جب مظلوم دل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اتنی قوت اور طاقت، کیونکہ رب کی منشا اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ دل رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ دنیا والے اس دل کو توڑتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے دل کا رشتہ رب جوڑ دیتا ہے۔ اور پھر حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک، پیاس اور بیماری اور غربت بھی دل توڑ دیتی ہے۔ یعنی انسان کو جب بھوک لگی ہو، جب انسان کو بیماری لگی ہو، جب انسان پر غربت چھائی ہوئی ہو، تکلیفوں اذیتوں کے پہاڑ اس انسان پر ٹوٹے ہوئے ہوں، تو اس وقت بھی انسان کا دل ٹوٹتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا وہ ٹوٹا ہوا دل سبب بن جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر انسان نہ مرادی کے لیے تیار ہو جائے، یعنی ہم میں سے ہر بندہ مراد چاہتا ہے، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو مانگتا ہوں وہ مجھے مل جائے، میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ فرماتے ہیں کہ اگر انسان نہ مرادی کے لیے، یعنی جو نہیں ملا اس پر بھی راضی ہو جائے، جو مل گیا اس پر تو راضی ہے ہی ہے، جو نہیں ملا، جو رب کی طرف سے آزمائش امتحان آ گیا، اس امتحان پر بھی بندہ راضی ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے وہ بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کے قرب میں وہ بندہ چلا جاتا ہے، اور رب کا رستہ بندے اور رب کے درمیان صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اور ہم لوگوں نے اپنے رب کا رستہ اپنی مرادوں کے پیچھے چھپا دیے، اور پھر کھڑی شریف کے شہنشاہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ فرماتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوٹی پیندا
ہارندہ مل ہیرا، یعنی ہر کوئی کھیل کھیلتا ہے جیتنے کے لیے، ہر کوئی کھیل کھیلتا ہے، تماشا کرتا ہے، کشتی کرتا ہے، کبڈی کھیلتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ جیتنے کے لیے۔ وہ اپنی ذات کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے انسان، اے بندے، جیتنے کے لیے نہ کھیل، ہارنے کے لیے کھیل۔ جیتنے کے لیے تو ہر کوئی کھیلتا ہے، تو ہارنے کے لیے کھیل۔ اور جب انسان جیت جاتا ہے تو اس کا ملک کوٹی پاتا ہے، دنیا کا کوئی انعام اس کو مل جائے گا، دنیا کا کوئی مال اس کو مل جائے گا، دنیا کا کوئی انعام، کوئی ایسی چیز اس کو ملے گی۔ اور جب تو ہارے گا تو دنیا کا مال نہیں ملے گا، تجھے رب کی طرف سے ہیرے ملے گے، تجھے رب کی طرف سے قرب ملے گا۔ اب یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کے لیے عرفاء نے چونکہ یہ بات لکھی ہے تو یہ میں کرنے لگا۔ لیلا مجنوں کی داستان عرفاء نے بیان فرمائی۔ وہ لیلا بیمار ہو گئی تو اس نے اپنی صحت یابی پر لنگر کا اہتمام کیا۔ تو جب لنگر کا اہتمام ہوا، محلے داروں کو آواز دے دی آ جاؤ، آ کے لنگر لے لو۔ ہر کوئی اپنا اپنا پیالہ لے کے اس کے دربار میں آ گیا، ہر اپنا پیالہ کرتا، وہ اس کے پیالے میں جو کچھ بھی بنا ہوا تھا وہ لنگر ڈال دیتی۔ اور جب مجنوں کی باری آئی تو اس نے اس کا پیالہ پکڑا، زمین پر مارا، توڑ دیا۔ وہ مجنوں تھا، چونکہ وہ پہلے ہی مجنوں تھا، وہ تو رقص کرنے لگا، وہ تو ناچنے لگا، وہ تو خوش ہونے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا تم نہیں جانتے، اس راز کو میں جانتا ہوں۔ سب کو لنگر دیا، میرا پیالہ توڑ دیا، میں جانتا ہوں کہ مجھے یہ بھی جانتی ہے۔ سمجھ آئی؟ تو میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات کر کے کہ ہارندہ مل جتندہ مل کوٹی پیندا، ہارندہ مل ہیرا، فرمایا ہار کے تو دیکھ، اپنی نفسی خواہشات کو رب کی مرضی پر لگا کر تو دیکھ، رب کی رضا کے لیے، رب وحدہ لا شریک کی خوشنودی کے لیے، رب وحدہ لا شریک کی محبت کے لیے اپنے دل کے اندر رب کی محبت کا دیا جلا کر تو دیکھ، دنیا کے سامنے ظاہری طور پر ہار کر تو دیکھ، پھر دیکھ رب تیری قیمت کیا لگاتا ہے۔ پھر وہ کٹیا میں چھپے ہوئے جو درویش لوگ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بال غبار آلودہ ہوں گے، جن کے چہروں پر مٹی پڑی ہوئی ہوگی، لیکن ان سے بچنا، وہ جب رب کی بارگاہ میں زبان ہلائیں گے رب تقدیر بدل دے گا۔ انہوں نے اپنی خواہشات کو ترک کیا ہو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی اللہ رب العالمین جل شانہ کی جنت میں جانا چاہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ایک بندے سے فرمائے گا کیا میرے بندے تو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا جی مالک میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں، ساری زندگی جنت کا متلاشی رہا، جنت کی آرزویں کرتا رہا۔ تو رب وحدہ لا شریک فرمائے گا کہ اے میرے بندے جنت تو تجھے میں دے دیتا، پر دنیا میں رہتے ہوئے میں ایک دن بیمار ہو گیا تھا۔ یہ کون فرمائے گا؟ رب فرما رہا ہے، بڑی توجہ طلب چیز ہے۔ میں ایک دن بیمار ہو گیا تھا تو میرا پتہ لینے ہی نہیں آیا، تو میرا پتہ لینے نہیں آیا۔ وہ بندہ اپنی بساط کے مطابق رب کی بارگاہ میں گفتگو کرے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ تو سب کو شفا دینے والا، تو سب کو تندرستی دینے والا ہے، بیماروں کو شفا یاب کرنے والا ہے، تو کیسے بیمار ہو گیا؟ تو رب وحدہ لا شریک فرمائے گا کہ اے میرے بندے میرا ایک بندہ رہتا تھا تیرے قریب، تیرے گاؤں میں، تیرے محلے میں، وہ بیمار ہو گیا، جب وہ بیمار ہوا اس کا دل ٹوٹ گیا تو میں اس کے دل میں آ گیا، میں اس کے دل میں آ گیا۔ تم اگر اس کے پاس چل کے آتا، اس کا پتہ لیتا، اس کو دلاسا دیتا تو میری تیری ملاقات ہو جاتی، میری تیری ملاقات ہو جاتی۔ تو جب وہاں ملاقات ہو جاتی تو پھر یہاں بھی جان پہچان ہو جانی تھی۔ اور پھر دوسری چیز حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث کا مفہوم ہے، یہ آگے چل رہی ہے حدیث پاک، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ہے میرے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، مجھے بھوک لگی تھی، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں دیا۔ وہ بندہ پھر اسی طرح عرض کرے گا باری تعالیٰ تو سب کو کھلانے والا ہے، سب کا رازق ہے، سب کا خالق اور مالک ہے، تجھے کیسے بھوک لگ گئی؟ تو اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا میرا ایک بندہ بھوکا تھا، محلے میں رہتا تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ تھی، تو اگر اس بندے کو روٹی دے دیتا تو روٹی مجھ تک پہنچ جاتی،
چونکہ وہ میرا بندہ تھا، تیرے دروازے پہ آ گیا، تو نے اس کو روٹی نہیں دی۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے کھانا چاہیے تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ یہ سب کچھ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ پھر عرض کرے گا باری تعالیٰ تو ان دلوں میں رہتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہاں میرے بندے، جب بندے کا دل ٹوٹتا ہے تو میری جلوہ گاہ وہ دل ہوتا ہے، میری جلوہ گاہ وہ دل ہوتا ہے، اس دل میں پھر میں رہتا ہوں، اس دل کی قدر کر لو۔ آج یہ حدیث پاک ہمیں سبق دے رہی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ جنت جانا چاہتا ہے، ہر بندہ رب کا قریبی بننا چاہتا ہے، ہر بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، پر اپنے غریب رشتہ دار کے گھر جانا نہیں چاہتا۔ ہر بندہ جنت کے بالا خانے پہ بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن غریب محلے دار کی داد رسی نہیں کرنا چاہتا۔ ہر بندہ جنت کے محل چاہتا ہے، لیکن کوئی بھی بندہ محلے دار غریب مسکین پیاسے کو پانی نہیں پلانا چاہتا۔ سمجھے بات کی؟ تو یہ چیزیں میں بڑی دفعہ یہ بات بیان کر چکا ہوں، صرف نماز پڑھ لینے سے، صرف روزہ رکھ لینے سے، صرف رات بھر عبادت کر لینے سے رب نہیں ملے گا جب تک ہم نے معاشرے کے حقوق ادا نہ کیے، جب تک والدین کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، محلے داروں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ان سب حقوق کو میں نے آپ نے ترک کر دیا ہوا ہے۔ تو جس سے بھی پوچھیں کہے گا الحمدللہ میں پکا مسلمان، میں پکا مسلمان ہوں، میں جنتی بننا چاہتا ہوں، جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو نماز بھی پڑھیں، نماز کی چھٹی بھی نہیں ہے، ساتھ ساتھ غریب رشتہ دار۔ اور سب سے بڑی ہماری کمزوری آج یہ ہے کہ غریب تو چلیں کچھ ہم دیکھ لیتی ہیں، غریب رشتہ دار، غریب قریبی، غریب محلے دار، سفید پوش جو بندہ ہے اس کو میں اور آپ ہر بندہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو صرف نماز پڑھ لی، ماتھا رگڑ لیا تو اس کا کوئی فائدہ؟ صرف نماز، میں صرف 7 لفظ کر رہا ہوں، یہ نہ کہنا مولوی ادا نماز نہ پڑھو، صرف نماز پڑھ لیتے۔ نماز ایمان، جب ہم لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہیں تو پھر ہمارے ساتھ بے شمار حقوق ہوتے ہیں، ہم نے اللہ کی ہر حدود کی پاسداری کرنی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو حق ہے ہم پر، ہم نے وہ سب کے سب پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھوکے کو جب بھوک لگی ہوتی ہے اور پیٹ خالی ہوتا ہے اس وقت بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودَ غَرِيبًا فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام غربت سے شروع ہوا۔ کہاں سے شروع ہوا؟ غربت سے شروع ہوا، اور پھر غربت میں ہی رہے گا، اور مبارک ہو غریبوں کو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہے۔ فرمایا کہ غریب کو مبارک ہو کہ جب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہ رب کو پکار لیتا ہے۔ جب ہم پیٹ بھر کے کھا لیں، دنیا داری دیکھیں نا، ہم رات کو مغرب کی نماز پڑھ کے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، عشاء کی نماز کے وقت سستی آ جائے گی، رات عشاء دی نماز پڑھ کے چنگا دودھ سوڈا پی کے بندہ سہ جاوے تو سویرے دی نماز ٹائم اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور جب دل کے اندر، پیٹ کے اندر گنجائش ہوگی غربت کی وجہ سے، ویسے چھوڑی تو وہ تقرب ہے اس کا، غربت کی وجہ سے جب اس کے دل کے اندر گنجائش ہوتی ہے، رات کو اس کو نیند نہیں آتی، کروٹ بدلتے ہوئے وہ پکارتا ہے اللہ، چارپائی سے اترتے ہوئے وہ پکارتا ہے اللہ، دائیں بائیں الٹ پلٹ ہوتے ہوئے وہ یا اللہ یا رحمان، تو مہربان ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے۔ وہ ٹوٹا ہوا دل جب رب کو پکارتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب اس دل میں رہتا ہے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو درجہ دینا چاہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بندے کو اپنا قریب کرنا چاہتا ہے، درجہ دینا چاہتا ہے۔ اور بندہ بڑی محنت بھی کرتا ہے، بندہ بڑی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ہر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے میں رب کے قریب ہو جاؤں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا سبقت له من الله منزلۃ لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله
او فی والدہ ثم صبر علی ذلک حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ تعالی. یعنی بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اور اس بندے سے اعمال کے اندر کجی رہ جاتی ہے، کمزوری رہ جاتی ہے، نماز کا حق مکمل طور پر وہ ادا نہیں کر پاتا، تو اللہ فرماتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پھر اس بندے کو تکلیف میں مبتلا کر دے. اس کی جان کی تکلیف آ جاتی ہے، اس کی مال کی تکلیف آ جاتی ہے، اس کی اولاد کی طرف سے اس کو تکلیف آ جاتی ہے. وہ تکلیف جب اس بندے کو آتی ہے، بیماری آتی ہے، مال کی کمی آ گئی، اولاد کے اندر کوئی پریشانی آ گئی، تو وہ پریشانی اور تکلیف جب اس بندے کو آتی ہے، وہ جو پیچھے رہ گیا تھا منزل حاصل کرنے کے لیے، رب اس تکلیف کی وجہ سے وہ منزل عطا فرما دیتا. ہمیں تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں او ہو کی ہو گیا. سمجھ آئی؟ تکلیف رب کی طرف سے انعام ہوتا ہے. تکلیف، بھوک پیاس رب کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ کی شان والا ہے. وہ چاہتا ہے میں چاہتا رب تو میں سب کو ایک جیسا رزق دے دیتا، سب کو ایک جیسی زمینیں دے دیتا، سب کو ایک جیسی گاڑیاں دے دیتا، کوئی کمزور میں نہ چھوڑتا. میں ایسا کر سکتا تھا، پر دنیا والوں تمہارا نظام نہیں چلنا تھا. میں رب مالک یہ سارا کچھ کر سکتا تھا، لیکن دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. اب یہ ہمارے کھیتی باڑی کا سلسلہ ہے، ہر کام کے لیے ہمیں مزدور چاہیے، ہر کام کے لیے ہمیں بندہ چاہیے. جو مربع کنک گڑ لئیے ان وڈنے والا کوئی نہیں، مربع کنک گڑ لئیے ان بننے والا کوئی نہیں، کنک گڑ لئیے ان گانے والا کوئی نہیں. امیر پھر کی کرے؟ ہمارا نظام دنیا کا نظام، رب فرماتا ہے دنیا والوں تمہارا نظام رک جاتا میں کر سکتا. تو یہ آزمائش، امتحان اور تکلیف یہ رب کی طرف سے آتی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس تکلیف پر بندے کو درجہ دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، اللہ فرمائے گا اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دو. یا اللہ یہ بندہ تو دنیا میں رہا، اس نے کوئی زیادہ نیکیاں بھی نہیں کی، زیادہ عمل بھی نہیں کیے. تو اللہ پاک اللہ شانہ فرمائے گا کہ یہ بندہ بیمار رہا ہے، یہ سال 2 سال 6 مہینے اس نے بیماری کاٹی ہے اور شدید بیماری کاٹی ہے. اس بیماری میں وہ مجھے صبح شام یاد کرتا تھا، صبح شام یاد کرتا تھا، صبح شام مجھے پکارتا تھا. رات کو جب اس کو تکلیف ہوتی تھی تو میرا نام لیتا تھا. وہ اس کی تکلیف میں جب میرا نام لیتا میں اس کے گناہ مٹاتا چلا جاتا. آج یہ میرے پاس آیا ہے، دنیا کی ساری غلاظتیں اس سے دھل چکی ہیں، دنیا کے سارے گناہ اس کے مٹ چکے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس نے تکلیف برداشت کی. آج یہ جنت کا حقدار ہے. تو یہ آزمائش امتحان ہوتے ہیں، یہ تکلیف امتحان ہوتے ہیں، یہ بارش امتحان ہوتی ہے. بظاہری طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل مرحلہ آ گیا، لیکن رب دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ کتنا صابر ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ ثم صبر علی ذلک. مصیبت آتی ہے اولاد میں، مال میں، جان میں، پھر رب اس بندے کو صبر دیتا ہے، اس صبر پر قائم رہتا ہے تو رب درجہ دیتا ہے. اس صبر پر بندہ قائم رہتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو درجہ دیتا ہے. اور قیامت کا دن حضور نے دوسری چیز بڑی خوبصورت بیان فرمائی، جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقارض. یعنی قیامت کے دن جب وہ لوگ جو دنیا میں عیاش رہے، دنیا میں جنہوں نے تکلیف نہیں دیکھی، دنیا نے جنہوں نے پریشانی نہیں دیکھی، بھوک پیاس نہیں دیکھی، ان کو جب رب کی طرف سے اجر مل رہا ہوگا. جنہوں نے تکلیف دیکھی نا، مصیبت میں رہے، پریشانی میں رہے، بیماری میں رہے، پیٹ بھر کے کھانا کھانے کی ان کو ساری زندگی شقت ہی نہیں ہوئی، مصیبتوں میں رہے، تو وہ مصیبتوں میں رہنے والوں کو جب اللہ اجر دے گا اس وقت عیاشیوں میں رہنے والے دیکھیں گے، اس وقت محلوں میں رہنے والے دیکھیں گے، اے سی میں سونے والے دیکھیں گے کہ جن کو رات بھر مچھر کاٹتے رہے، پنکھا نہیں تھا، رات بھر وہ علانی چارپائی پہ پڑا رہا، جسم پہ نشان پڑ گئے ہوئے تھے، ادھر نرم و گداز بستروں پر سونے والے، جب اس بندے کا اجر جو رب دے رہا ہوگا وہ دیکھیں گے، اس وقت آرزو کریں گے وہ امیر لوگ کاش دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، ہماری کھال کینچیوں سے اتار دی جاتی،
ہم برداشت کرتے، پر آج یہ ذلت اور رسوائی کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا، جو دنیا میں تکلیف میں رہے آج رب کی طرف سے ان کو اجر مل رہا ہے، رب کی طرف سے ان کو درجہ مل رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری چیز فرمائی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافروں کو دیکھ کر ہماری رال ٹپک پڑتی ہے، بھئی وہ بڑی عیاشی میں ہے، وہ یہود و نصارہ بڑی خوبصورت زندگی بسر کر رہے ہیں، مومن تو اپنے رب کے انعامات کی طرف نظر کر، رب کی مہربانیوں کی طرف نظر کر، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا نظام رکھا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم کا نظام رکھا ہے، اور پھر زندگی جو قیامت کے بعد ملے گی اس کے بعد موت نہیں ہوگی۔ تو وہ دنیا جو حقیقی ہے، یہ دنیا خاتمے والی ہے، وہ دنیا حقیقی، اس دنیا کی تیاری رکھ، تو نے اس دنیا میں کیا لینا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو کفار آ گئے، مشرکین طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے، کافروں نے آ کے، صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کر دے گا وہ کر دے گا، آپ اس پہاڑ کو حکم دیں یہ سونے کا بن جائے، آپ اس پہاڑ کو حکم دیں یہ سونے کا بن جائے۔ حضور نے لنگوٹا کر لیا، میں جاتا ہوں جا کے اس پہاڑ کو کہتا ہوں سونے کا بن جائے، یہ بن جائے گا۔ اللہ پاک کی طرف سے پیغام آیا، محبوب آپ فرمائیں گے ان کو اس پہاڑ کو سونے کا بن جا، میں رب بنا دوں گا، میں رب اس کو سونے کا بنا دوں گا۔ پر یہ بات یاد رکھنا، اگر اس کے بعد یہ ایمان نہ لائے تو ان سے یہ پوچھ لو، عذاب بھی رب کا بڑا سخت ہوگا، رب کا عذاب بڑا شدید ہوگا، پھر ایسا عذاب ہوگا کہ یہ دنیا والے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے کہنے پہ میں رب کر دوں گا، میری طاقت ہے، لیکن جب ہم دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کے بعد ہماری قبولیت ہو جاتی ہے تو پھر اس دعا کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس دعا کی قبولیت کے لیے ہم لوگوں کو بڑے جتن کرنے پڑنے چاہیے، لیکن ہم لوگ وہ نہیں کرتے۔ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، دیگر معمولات، عبادت، رب کا شکر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو رب کی عبادت کر رہے ہیں، رو رو کے آنسو یہاں داڑھی سے چلے پاؤں تک پہنچے، پاؤں مبارک کے نیچے کیچڑ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں ڈھونڈتی ہوئی آپ کے قریب پہنچی، جب پاؤں کو ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ حضور کے پاؤں کو لگا، جب لگا تو میرے ہاتھ میں مٹی لگ گئی، رونے کی وجہ سے جو آنسو تھے، تو میں نے عرض کیا آپ تو رب کے محبوب ہیں، آپ تو رب کے مقرب ہیں، آپ تو رب کے نبی ہیں۔ تو فرمایا کہ عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، رب جو میری مانتا ہے تو میں رب کا شکر گزار نہ بنوں؟ ہم لوگ اتنی نعمتیں کھانے کے بعد ہم لوگوں نے کون سا شکر کیا؟ آج رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہم لوگوں کو ہر چیز، ہر سہولت، ہر نعمت دے رکھی ہے، ہم رب کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اور رب کا فرمان